جہاں آپ کا دل کرے. آپ کو کوئی ڈالا شالا اب نظر نہیں آئے گا. سی سی ڈی بیسیکلی اس لیے بنی ہے کہ جو کرائمز ہماری سوسائٹی میں یا معاشرے میں امپیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے یا جس میں ایسے لوگ انوالوڈ ہیں جو اپنے آپ کو سسٹم سے بڑا سمجھتے ہیں. انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک انیشیٹو لیا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا, اور اس کا سربراہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو ایک دبنگ انسان ہو, فوری طور کے اوپر فیصلہ لے. میڈم سی ایم کا جو اصل ویژن ہے سی سی ڈی کو بنانے کا اور جو ان کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ہر بندہ محفوظ رہے, اس کی جان مال عزت محفوظ ہو, اور جو کرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر خوف پھیل جائے. سی سی ڈی کو جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں وہ پنجاب کے ان کرمنلز کے ہیں جو کہ آج تک یا تو پولیس کو انتہائی مطلوب ہیں اور پکڑے نہیں گئے, یا پھر اشتہاری ملزمان ہیں جن کو ہم پروکلیمڈ اوفینڈر کہتے ہیں. کیا کیٹیگریز ہیں اس میں؟ وہ تمام لسٹ سی سی ڈی کے پاس موجود ہے جو بھی پنجاب کے اندر اشتہاری ملزمان ہیں, اور ان سب کے پیچھے ہم جا رہے ہیں. آئیڈیا یہ ہے کہ وہ کیونکہ اپنے آپ کو قانون سے بڑا سمجھتے ہیں, آج تک وہ ہمارے سسٹم کا پارٹ نہیں بنے, وہ اریسٹ نہیں ہوئے, تو وہ پھر ایک کے بعد دوسرا کرائم امپیونٹی سے کرے جاتے ہیں. ہم نے ان سب کو گرفتار کر کے قانون کی گرفت میں لانا ہے. ان کے بہت چھوٹے چھوٹے کرائم ہوتے ہیں, وہ بھی حواس باختہ ہوئے پھر رہے ہیں اور باقاعدہ طور کے اوپر ویڈیوز اپنی لانچ کر رہے ہیں اور حلف دیتے نظر آتے ہیں قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر. ہم تو ان لوگوں کے پیچھے ہیں جو کہ معصوم شہروں میں عام لوگوں کو فائر مارتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں, جو کہ اسلحہ اٹھا کے پھرتے ہیں اور سب لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں, جن کا خیال ہے کہ یہ سڑکیں جو ہیں وہ ان کی جاگیر ہیں اور یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو ان سے ڈر کے رہنا چاہیے. ناظرین گرامی, قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. میرا نام یاسر شمعون خان ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. وطن عزیز پاکستان میں جرم کی ریشو کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. نقب زن, قاتل, راہزن اور پھر بہت سارے ایسے بطہ خور اور اغوا کار دندناتے پھرتے ہیں. انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک انیشیٹو لیا کہ سی سی ڈی کا قیام ہونا چاہیے, یعنی کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا, اور اس کا سربراہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو ایک دبنگ انسان ہو, فوری طور کے اوپر فیصلہ لے, اور سالوں سال کے اوپر مہد یہ سلسلہ نہ چلے. ماں باپ کو ایک جھوٹی تسلی تشکی کے اوپر نہ رکھا جائے اور فوراً ہی ملزمان کو گرفت میں لیا جائے, ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. یہ فیصلہ لینے کے بعد سی سی ڈی لاہور میں قیام ہوا اور وہاں پر بڑی پھرتی سے کام بھی دکھایا گیا اور ان مجرموں کو گرفتار کیا گیا جن کو آج سے پہلے گرفتار نہ پولیس کر سکی تھی. اس کے بعد فیصل آباد میں سی سی ڈی کا قیام ہوا, پھر اب یہ طول و عرض کے اوپر پھیلتی چلی جا رہی ہے. سی سی ڈی کے سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا, کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے آگے بے پناہ ایسے مرد مجاہد اور مرد قلندر ایس پی حضرات ہیں جو ریجنل آفیسر کے طور کے اوپر مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں. آج خوشی کی بات یہ ہے کہ خاتون پولیس آفیسر سی سی ڈی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بنیج فاطمہ. آپ کو کانگریس, اور آپ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں. سی سی ڈی کے کیا اقدامات ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں, اور وہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ تھینک یو سو مچ. جیسے کہ آپ نے خود ایکسپلین کیا, سی سی ڈی بیسیکلی اس لیے بنی ہے کہ جو کرائمز ہماری سوسائٹی میں یا معاشرے میں امپیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے یا جس میں ایسے لوگ انوالوڈ ہیں جو اپنے آپ کو سسٹم سے بڑا سمجھتے ہیں, صحیح, یا جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹریڈیشنل پولیس کے ہاتھ میں نہیں آتے, ان کے ارد گرد قانون کا جو کٹہرا ہے وہ تنگ ہو. صحیح. میڈم سی ایم کا جو اصل ویژن ہے سی سی ڈی کو بنانے کا اور جو ان کا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ہر بندہ محفوظ رہے, اس کی جان مال عزت محفوظ ہو, اور جو کرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر خوف پھیل جائے, ان کی زمین تنگ ہو جائے اور ان کو پتہ چلے کہ یہاں تو اگر ہم نے کرائم کیا تو ہم بچ نہیں سکیں گے, ہم پھنس جائیں گے, پولیس ہمارے پیچھے آئے گی, ہمارے گھروں میں آئے گی, ہمارا پیچھا تب تک نہیں چھوڑے گی جب تک کہ ہم اریسٹ نہیں ہو جاتے, ہم قانون کے قابو میں نہیں آ جاتے. تو اس کا یہی آئیڈیا تھا, اور تبھی جو سی سی ڈی جب بنی ہے تو سی سی ڈی کو جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں وہ پنجاب کے ان کرمنلز کے ہیں جو کہ آج تک یا تو پولیس کو انتہائی مطلوب ہیں اور پکڑے نہیں گئے, یا پھر اشتہاری ملزمان ہیں جن کو ہم پروکلیمڈ اوفینڈر کہتے ہیں. کیا کیٹیگریز ہیں اس میں؟ اشتہاری ملزمان میں دیکھیں اے اور بی کیٹیگری ہوتی ہے. اے کیٹیگری کے اشتہاری ملزمان وہ ہوتے ہیں جو کہ قتل, اقدام قتل, رازنی, رابری, ڈکیتی, مرڈر, ریپ ود مرڈر, اس طرح کے سیریس اور ہینس اوفینسز کے اندر انگیجڈ ہوتے ہیں. جو بھی اشتہاری ملزم ہے اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ آج تک وہ گرفتار نہیں ہوا, لہٰذا وہ اشتہاری ملزم ہے. وہ تمام لسٹ سی سی ڈی کے پاس موجود ہے جو بھی پنجاب کے اندر اشتہاری ملزمان ہیں, اور ان سب کے پیچھے ہم جا رہے ہیں.
آئیڈیا یہ ہے کہ وہ کیونکہ اپنے آپ کو قانون سے بڑا سمجھتے ہیں, آج تک وہ ہمارے سسٹم کا پارٹ نہیں بنے, وہ اریسٹ نہیں ہوئے, تو وہ پھر ایک کے بعد دوسرا کرائم امپیونٹی سے کرے جاتے ہیں. ہم نے ان سب کو گرفتار کر کے قانون کی گرفت میں لانا ہے, پہلا ہمارا ٹاسک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسا کرائم جس سے سوسائٹی میں ڈر اور خوف پھیل جائے, اس کے اوپر تو سی سی ٹی بالکل فوکس ہو کے تب تک لگی رہتی ہے جب تک کہ ایک ایک بندہ جو کہ اس کرائم میں ملوث نہیں ہے وہ قانون کی گرفت میں نہ آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. ایک مائنڈ سیٹ یہاں پر پایا جا رہا ہے, جب خوف کی بات کرتے ہیں تو اس کے ڈبل امپیکٹ ہمیں پبلکلی نظر آتے ہیں. جو مجرمان ہوتے ہیں, ملزمان ہوتے ہیں, ان کو تو ڈر ہوتا ہی ہے اپنے پکڑے جانے کا, لیکن بہت کمزور لوگوں کو جن کے بہت چھوٹے چھوٹے کرائم ہوتے ہیں وہ بھی حواس باختہ ہوئے پھر رہے ہیں اور باقاعدہ طور کے اوپر ویڈیوز اپنی لانچ کر رہے ہیں اور حلف دیتے نظر آتے ہیں قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر اور ایک ملا حضرات کو سامنے کھڑا کر کے. اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, کیا ان کے تائب ہونے کے لیے کوئی آپ کے پاس سلیوشن ہے یا پھر کوئی راستہ آپ نے چھوڑے رکھا ہے؟ دیکھیں, سی سی ٹی کا کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہے کہ جو بندہ معصوم ہے یا جو شریف ہے اس کو کوئی پریشانی ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہم تو ڈکیتوں کے پیچھے ہیں, ہم تو رازنوں کے پیچھے ہیں, ہم تو ریپسٹ کے پیچھے ہیں, ہم تو ان لوگوں کے پیچھے ہیں جو کہ معصوم شہروں میں عام لوگوں کو فائر مارتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں, جو کہ اسلحہ اٹھا کے پھرتے ہیں اور سب لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں, جن کا خیال ہے کہ یہ سڑکیں جو ہیں وہ ان کی جاگیر ہیں اور یہ جو سارے لوگ ہیں ان کو ان سے ڈر کے رہنا چاہیے. ہم تو عام لوگوں کے لیے ایک حفاظت کا پیغام لے کر آئے. ہم تو یہ ڈپارٹمنٹ ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے اور ان کو لگے کہ پاکستان اور پنجاب محفوظ ہے. جس طرح آپ کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں, آپ رات کو بھی نکلتے ہیں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. کوئی اب باہر کے ملکوں میں جب آپ جاتے ہیں ایز ٹورسٹ بھی جب جاتے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا اس ٹائم تم باہر نہ نکلو, حالات خراب ہیں, لڑکی تم اکیلی نہ جاؤ, کوئی تمہیں تنگ کرے گا, بچے کو باہر نہ بھیجو, کوئی پکڑ کے کچھ کر دے گا اس کے ساتھ. یہ جولری وغیرہ یا مہنگی گھڑی یا کوئی چیز ایسی لے کے سونا پہن کے نہ نکلو, تم لوٹے جاؤ گے. کیونکہ وہاں پہ قانون اتنا سخت ہے کہ لوگ کرائم کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں, تو جو عام انسان ہے وہ محفوظ رہتا ہے. ابھی تک ہمارے یہ بہت بڑا گیپ ہے. یہ جو ہمارے پاس 5000 اشتہاری اس وقت پنجاب میں گھوم رہے ہیں تقریباً, جن میں شوٹر بھی ہیں, جن میں رازن بھی ہیں, کرائے کے قاتل بھی ہیں, ڈکیت بھی ہیں, رابری مرڈر والے بھی ہیں, ریپسٹ بھی ہیں, ریپ ود مرڈر والے بھی ہیں, ہاؤس رابری والے بھی ہیں, یہ وہ اغوا کار بھی ہیں. تو جس وقت ہم ان کے پیچھے لگے ہیں ان میں سے بہت سارے ہم نے بہت قلیل ٹائم کے اندر پکڑ. ایک بڑی عجیب سی کیٹیگری جو ان کی پیدا ہو گئی ہے بنش, اور آپ کے شہر میں یہ زیادہ توتل سے پائی جاتی ہے, وہ ہے ڈالا کلچر. بالکل, بندوقوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں ڈالا کلچر لے کر اور وہ لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں. ان کے اندر ایک احساس کمتری کا شکار بھی ان کو کرتے ہیں. جو لوگ اپنے لائسنس ویپن رکھتے ہیں وہ بیچارے لے کر کے نکلنے سے ڈرتے ہیں, لیکن وہ لوگ جن کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے اور ایک بھرمال ہے اسلحے کی اور ایک ڈالوں کی ایک لمبی قطار ہے, وہ نکلتی ہے. سی سی ٹی کا ان لوگوں کے لیے, ان ٹک ٹاکرز کے لیے, جیسے کاشف ضمیر کے حوالے سے آپ لوگوں نے ایک بڑا ایکشن لیا اور وہ لوگوں نے بڑا اس کی ستائش بھی کی, یہ آپ کا کیا پیغام ہے؟ ابھی ہمیں فنکشن کرتے ہوئے ہم 18 اپریل سے سی سی ڈی سٹارٹ ہوئی, تو 3 ہی مہینے ہمیں ہوئے ہیں کام کیے ہوئے, تقریباً 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے. میں آپ کو کہہ سکتی ہوں آپ اس وقت پنڈی میں نکلیں جہاں آپ کا دل کرے, آپ کو کوئی ڈالا شالا اب نظر نہیں آئے گا. نہیں نظر آئے گا. ہم نے جو کافی ایسے لوگ تھے 3-4 اچھے پکڑے ہیں, اور اس کے بعد باقی تو سارے اب کہہ رہے ہیں کہ وہی بات ہے قرآنوں پہ ہاتھ رکھے کہ ہمارے پاس تو نہ ڈالا ہے تو نہ اسلحہ ہے. تو ابھی آپ پھر سکتے ہیں باہر, آپ کو نہیں. ملت کے ساتھ ربط استوار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہا رکھ. وقت ایک جیسا نہیں رہتا. قانون نافذ کرنے والے ادارے جب متحرک ہو جاتے ہیں اور ایک ڈپارٹمنٹ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں تو عوام الناس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا. وہ ایک بڑی طاقت بن کے ابھرتے ہیں اور کلا کما کر دیتے ہیں ان جرم کرنے والوں کا, ان سسکتی ماؤں کا جن کے لال دن دہاڑے مار دیے جاتے ہیں. ان کے زخموں کو بھرا تو نہیں جا سکتا, لیکن سی سی ڈی ایک بہت بڑا ان کے اوپر مرہم لگانے کا کردار ادا کرتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.